السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، یہ ہماری بہت ہی پیاری دوست فرزانہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، جو کراچی کی رہائشی ہے۔ فرزانہ کہتی ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 19 سال کی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ ہم ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ میرے والد محنت مزدوری کر کے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ میں اور میری امی محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر گزر بسر کے لیے کچھ جمع کر لیا کرتے تھے۔ میری والدہ کو میری شادی کی بہت فکر رہتی تھی۔ شدید گرمی کا ایک دن تھا۔ سورج اپنے پورے جلوے سے چمک رہا تھا۔ میرے والد اس دن کام پر نہیں جا سکے تھے۔ وہ گرمی سے بیمار ہو گئے تھے۔ اس دن میں اور میری امی محلے کے گھر میں کپڑے دینے کی غرض سے باہر گئے تھے۔ چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن کو ابو کے پاس چھوڑ گئے۔ امی ان کو کپڑے دے کر گھر سے باہر آئیں تو ان خاتون کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں اچھی خوش شکل لڑکی تھی۔ میرے بال لمبے تھے، بس غربت کی وجہ سے حال سے بحال رہتے تھے۔ ان خاتون نے میری امی کو میرے لیے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا ایک کارخانے میں ملازم تھا۔ ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے اس بارے میں ذکر کیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ ہر چھوٹی بات کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ میں کسی مناسب جگہ شادی کرنا چاہتی تھی، جہاں انسان کی ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہوں۔ ہم یہی گفتگو آپس میں کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر آ کر دیکھا ابو کی بہت بری حالت تھی۔ ہم جیسے تیسے کر کے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں دوائیاں دینے کے بعد آرام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ خون کی شدید کمی کے باعث وہ اتنی محنت کرنے کی وجہ سے بیمار ہو رہے تھے۔ اب گھر کے حالات مزید برے ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں گھر کی ذمہ داریاں پورا کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا وہ میری شادی سادگی سے وہیں کر دیں، تاکہ میرے ابو کا کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ 1 مہینے کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں شادی کر کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ یہاں کا رہن سہن بہت مختلف تھا۔ جس گھر میں گئی تھی وہاں بہت لوگ تھے۔ یہاں آ کر احساس ہوا کہ یہاں گھر سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنے لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا بھی ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، جو میری ساس کرتی تھی۔ بچپن سے آج تک غربت دیکھتی آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا میں بھی سکون کی زندگی گزاروں۔ میں من پسند چیزیں خریدوں، من پسند کھانے کھاؤں، لیکن صرف سوچ کر رہ جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے صحن میں ایک درخت کے پاس ایک بند کمرہ تھا۔ اس کے بعد تھوڑا دور جا کر غسل خانہ تھا۔ مجھے رات میں وہاں اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن لالٹین ہاتھ میں لے کر اور اللہ کا نام لے کر درخت اور اس بند کمرے کے پاس سے گزر جایا کرتی تھی۔ کچھ ماہ گزر جانے کے بعد ماں بننے کی خوشی میں سب بھول گئی تھی۔ میرے شوہر اور سب گھر والے یہ خبر سن کر بہت خوش تھے۔ سردیوں کی ایک رات تھی، سب سو گئے تھے۔ مجھے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بچہ باہر رو رہا ہو۔ میرا 3را مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا کہ باہر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا سو جاؤ، تمہارا وہم ہے، لیکن مجھے آواز آتی رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس رات بہت مشکل سے سوئی تھی۔ صبح اٹھ کر جب میں غسل خانے کی طرف جا رہی تھی تو درخت کے پاس سے پھر بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ہمت کی اور درخت کے پاس بند کمرے کی طرف گئی تو میری ساس نے مجھے اس کے قریب جانے سے منع کر دیا اور کہا تمہارے بال لمبے ہیں، بال کھول کر یہاں نہیں جایا کرو۔ میں واپس آ گئی، لیکن یہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ مجھے ایسی آوازیں روز آنے لگی تھیں۔ میں نے اس کا ذکر اپنی امی اور ساس سے کیا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ آوازیں ایسے ہی آتی رہیں۔
اور عجیب عجیب سے خواب مجھے آتے تھے۔ اب میرے دن پورے ہو چکے تھے۔ آج صبح سے بہت بے چینی تھی۔ بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ مجھے آج بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری ساس نے محلے سے دائی کو بلایا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد اللہ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اس کو گود میں لے کر ایسا سکون ملا جیسے مجھے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو۔ آج میں بہت خوش تھی۔ بیٹے کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ سب کے جانے کے بعد رات کو جب سب سو گئے تھے تو میں صرف اپنے چھوٹے بچے کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ تو اسی لمحے کمرے کے اندر ایک چمکدار سونے کا سکہ میرے پیر کے پاس آیا اور مجھے ایک آواز آئی، یہاں آؤ، جیسے کسی عورت کی آواز ہو۔ میں ہمت کر کے باہر گئی تو دوبارہ آواز آئی، فرزانہ یہاں آؤ۔ اور اس کے بعد ایک اور سونے کا سکہ میرے پیر کے پاس آیا۔ میری گود میں میرا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ یہ سونے کی اشرفیاں اور وہ آواز درخت کے پاس موجود کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں وہاں گئی تو چھن چھن کر کے بہت سارے سونے کے سکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے تو میرا بیٹا رونے لگا۔ میں ڈر کر تیزی سے اندر جانے لگی تو مجھے اس کمرے سے دوبارہ اس عورت کی آواز آئی۔ وہ بولی، یہ سب سونے کی اشرفیاں لے لے اور یہ بچہ جو تیری گود میں ہے مجھے دے دے۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر خوف سے میرے پیر وہیں جم گئے تھے اور اچانک میری طرف بہت سے سونے کی اشرفیاں آنے لگیں۔ میں آیت کرسی پڑھتی ہوئی وہاں سے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بھاگی اور اپنے شوہر کو اٹھایا کہ وہاں جا کر دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں گئے تو وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا میں سچ بول رہی ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ صبح جب میں اپنی ساس کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا اس گھر میں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بچہ اس درخت سے گر کر مر گیا تھا اور اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی تھی اور کچھ عرصے بعد وہ بھی مر گئی تھی۔ محلے والے کہتے ہیں اس کی روح اسی درخت پر ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں تھا۔ تمہاری بات سن کر یقین آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ مجھے امیر ہونے کا شوق ضرور تھا، لیکن اولاد سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ میرے سامنے سونے کی اشرفیاں تھیں، لیکن میری اولاد سے بڑھ کر نہیں تھیں۔ اس دن اگر میں وہ سونے کی اشرفیاں لے لیتی تو آج دنیا کی سب سے غریب عورت ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت اللہ نے میرے ایمان اور میری اولاد کی حفاظت کی۔ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آج بڑا آفیسر بن گیا ہے اور الحمدللہ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جی دوستوں، یہ سچا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کی خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے اجازت۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے